اللہ کے گھر کا قصد کر کے حج کا ارادہ کر کے بیت اللہ کا رخ کر رہے ہیں۔ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، متعین مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ مہینہ جس میں حجاج کرام جنہیں اللہ کا وقت کہا گیا، جنہیں ضیوف الرحمن کہا گیا، رحمان کے مہمان، یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں حج کے لیے۔ جو اسلام کا عظیم رکن ہے، جو 5واں رکن ہے، جو بڑی پرکیف عبادت ہے، بڑی لذت والی عبادت ہے، یہ عبادت اس میں اللہ کے جمال کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سفر میں حجاج کرام ان کا ایک عاشقانہ انداز ہوتا ہے، ایک مجنونانہ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں شاہانہ لباس اتار دیتے ہیں، پگڑی اتار دیتے ہیں، جوتے اتار دیتے ہیں، ناخن کی کوئی پرواہ نہیں، خوشبو سے کوئی مطلب نہیں، بال نہیں اکھاڑتے، جیسے مجنوں کی حالت ہوتی ہے، ایک عاشق اور دیوانے کی حالت ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، بس اس کے لب پر ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، ایک ہی نغمہ ہوتا ہے، محبوب مل جائے۔ ایسے حجاج کرام کی بھی یہ حالت ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، جنگ و جدال نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو ایسے وہاں سے لوٹے گا حج کرنے کے بعد جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا، ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے حاجی لوٹتا ہے۔ اور وہ بچہ جس کی آج ولادت ہوئی ہو وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، لیکن نیکیوں کا انبار نہیں ہوتا ہے۔ حجاج کرام نیکیوں کا انبار بھی لے کر کے آتے ہیں۔ تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، بڑی پرلطف، بڑی عاشقانہ عبادت ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے، یہ عاشقانہ عبادت، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، اسباب سے نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے، بلکہ یہ کہا جائے طرف سے بھی نہیں، تمنا سے بھی پوری نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے اللہ والے تمنا کرتے ہوئے، آرزو کرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے چلے گئے، لیکن یہ سعادت میسر نہیں ہوئی۔ اور تاریخ شاہد ہے، مغل بادشاہ جتنے گزرے ہیں کسی کو بھی حج کی توفیق نہیں ملی۔ ان کے پاس مال تھے، اسباب تھے، سلطنت تھی، اللہ والے بھی گزرے۔ این سعادت بزور بازو نیز تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ حج کی سعادت اپنے زور بازو سے، مال کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو بخشنے والا خدا وہ عطا کرتا ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ ہر ایک کو یہ سعادت نہیں ملتی، ہر ایک کو حج کی توفیق نہیں ملتی۔ کسی کو لگتا ہمارے پاس مال نہیں ہے، اسباب نہیں، اس وجہ سے میں نہیں جا پا رہا ہوں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بلا وجہ کی شرائط اپنے اوپر عائد کر لی ہے، وہ سمجھتے ہمارے پاس یہ ذمہ داریاں ہیں، پہلے یہ کام ہو جائے، پہلے یہ چیز پوری ہو جائے پھر کریں گے، اسی چکر میں تاخیر کرتے ہیں، حج نہیں کرتے۔
جو صاحب حیثیت ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جس پر حج فرض ہو گیا، اس کے لیے تو واضح پیغام ہے، من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، جو زاد و راحلہ کا، سواری کا، توشے کا مالک ہو جائے، انتظام ہو جائے اس کے پاس، بیت اللہ جا سکتا ہے، پھر بھی نہ جائے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایسا بندہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ کتنی شدید وعید ہے۔ گمراہ اور بھی قومیں ہوئیں، لیکن یہود و نصارہ کی گمراہی کا جا بجا قرآن میں تذکرہ، تو ان سے مشابہت تھی کہ حج نہ کرنے والا وسعت کے باوجود، استطاعت کے باوجود ایسے ہے جیسے یہودی اور نصرانی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ جس کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، اس کے لیے تو بہرحال حج کرنا ہے۔ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، ذات و راحلہ کا مالک نہیں ہے، اسباب و وسائل نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تڑپتا ہی رہ جائے۔ ظاہر ہے اللہ کی عطائیں تو بے پناہ ہیں، رحمت حق بہانہ می جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ ہر ایک کو نوازتی ہے، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، خاتون ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا، اللہ کی رحمت تو ہر ایک کے لیے عام ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی کہ اس بہانے سے نوازنا ہے بندے کو۔ رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت مال و دولت بھی تلاش نہیں کرتی کہ یہ دو گے تبھی تمہیں ثواب ملے گا، وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس اسباب نہیں، مال و دولت نہیں، وہ نہیں جا سکتے، اس وجہ سے کیا اللہ انہیں محروم کر دے گا؟ ہرگز نہیں محروم کرے گا، وہ تو نوازنے والا ہے، عطاؤں والا ہے۔ پھر ان کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم جو نہیں پہنچ پا رہے ہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے چند اعمال ایسے ہیں جو حج و عمرے جیسا ثواب رکھتے ہیں، ہم یہیں پر اپنے مقام پہ رہ کر کے ان اعمال کو کریں گے، اس میں کوئی زیادہ مشقت نہیں، مال و دولت کا خرچ نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں، مرد و خواتین کی کوئی قید نہیں، ہر ایک کے لیے عام ہے۔ وہ اعمال ہم کریں گے، حج و عمرے کا ثواب ہمیں یہیں پر مل جائے گا، لیکن یہ ثواب ملے گا، عاجی نہیں بن جائیں گے۔ ثواب ملنا الگ چیز ہے، کوئی چیز کر لینا وہ الگ چیز ہے۔ تو یہ نہ آدمی سمجھے، ایک بات پہلے میں نے واضح کر دی، جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے یہ اعمال کرنا، وہ چھوڑ کر کے تو ان اعمال کا ثواب تو خدا یہ بعید ہے کہ یہودی یا نصرانی ہو کر کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جن کے پاس استطاعت نہیں، اسباب نہیں، اس وجہ سے نہیں جا سکتے، ان کی اپنی کوئی کمی نہیں، جان بوجھ کر کے کوتاہی، ان کے لیے اعمال، ان کے لیے ثواب کیا ہے؟ حسن نیت ہے، نیت کرنا، ارادہ کرنا، دل میں جذبہ ہونا، شوق ہونا کہ اگر اللہ نے مجھے اسباب فراہم کیے، مجھے مال و دولت عطا کیا، جب بھی میں اس قابل ہو گیا، اتنے مال میرے پاس ہو گئے کہ میں بیت اللہ جا سکتا ہوں، حج کر سکتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا سکتا ہوں، ضرور حاضر ہوں، یہ نیت کر لی۔ بس اس نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں حج و عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ اس لیے تو محروم نہیں کرے گا کہ اسباب نہیں، مال و دولت نہیں، طلب تو ہے، جذبہ تو ہے، حسن نیت تو ہے، ارادہ تو ہے، تو اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، لہذا اس حسن نیت کی وجہ سے، اس سچی نیت کی وجہ سے، اس طلب کی وجہ سے ہمیں حج و عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ دلیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ تبوک سے واپسی پر، ان بالمدینۃ رجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم
مدینے میں چند اشخاص، چند افراد ایسے بھی ہیں جو تمہارے ساتھ کہیں نہیں چلے، کسی وادی کو قطع نہیں کیا، مگر وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو تم جہاں جہاں چلے ہو، جس وادی میں گئے ہو، جس گھاٹی میں گئے ہو، جہاں تم چلے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ ہیں مدینے میں بیٹھے ہو۔ کیوں؟ حبسہم المرض، بیماری نے انہیں روکے رکھا، ان کے پاس عذر تھا، پریشانی تھی، بیماری تھی، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں آ سکے، ورنہ وہ ارادہ رکھتے تھے، جذبہ رکھتے تھے، عزائم رکھتے تھے۔ نیت تو ان کی تھی، اس نیت ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ رہے، یعنی ثواب جیسے تمہیں ملے گا وہ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ دوسری روایت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ صادقا، من سأل اللہ الشہادۃ صادقا، جس نے سچے دل سے اللہ سے دعا کی، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا کرے گا، وَلَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشٍ، چاہے بستر پر اس کی موت آئے۔ وہ جذبہ تھا، نیت تھی، تو نیت کرنے کی وجہ سے، اس شوق اور طلب کی وجہ سے اگرچہ اعمال نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا، وہ مقام عطا کرے گا۔ لیکن پھر سے واضح رہے کہ یہ اور وہ برابر نہیں ہو جائیں گے، یہ دونوں برابر نہیں، ثواب ملنا الگ چیز ہے، ان کے ساتھ جوڑ دینا کہ تمہیں بھی ثواب ملے گا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو حسن نیت کی وجہ سے، اسی طرح ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس علم ہے، مال نہیں، وہ یہ تمنا کرتا ہے، یہ نیت کرتا ہے، یہ شوق رکھتا ہے، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح مال کی وجہ سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں میں وہ عبادتیں کرتا، فلاں بندہ فلاں مالدار مسجد بنواتا ہے، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی مسجد تعمیر کراتا، میں بھی یہاں مال خرچ کرتا۔ اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کرے گا۔ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ابھی اسی لمحے میں ہم سب نیت کر لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں مال و اسباب دیے اور استطاعت دی تو انشاءاللہ ہم ضرور اللہ کے گھر پر حاضری دیں گے، ہم ضرور حج کریں گے۔ ثواب مل گیا ہم سب کو ایک سیکنڈ کے اندر، کتنا آسان ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو فقراء کی جماعت، غریب لوگ تھے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالاموال من الدرجات العلا والنعیم المقیم، یا رسول اللہ مالدار لوگ یہ تو سارے مقام لے کر کے اڑ گئے، یہ تو بہت آگے نکل گئے، بلند درجات اس پر یہ قابض ہو گئے، یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ فِي الْأَمْوَالِ، مال کی وجہ سے انہیں فضیلت ہے، يحجون بها ويعتمرون بها ويتصدقون ويجاهدون في سبيل الله، مال کی وجہ سے بہت سے خیر کے کام ہم سے زیادہ کر لیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم تو پیچھے رہ گئے، تو ہم تو خسارے میں پڑ گئے، ہمارا تو نقصان ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مال کی وجہ سے مالدار لوگ آگے بڑھ جائیں، ہم پیچھے رہ جائیں، تو اس میں تو ہمارا گھاٹا اور نقصان ہو گیا، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نسخہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک نسخہ ہے، اگر اسے تم کرو گے تو تم سب سے افضل مقام والے ہو جاؤ گے، تمہارا رتبہ اور مقام کوئی نہیں پا سکتا مگر وہ شخص جو یہی عمل کرے۔ وہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ
الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، اس روایت میں 33 کا ہی لفظ ہے۔ یہ بس یہ تسبیح پڑھنا، ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہے، وہ درجات تمہیں ملیں گے، کوئی تمہاری برابری نہیں کر سکتا۔ اب ان فقراء صحابہ نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، مالداروں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا، پھر پہنچ گئے یا رسول اللہ، وہ بھی کرنے لگے، پھر سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے، اس میں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اعمال کے لیے پابندی نہیں کہ صرف یہ کریں یہ نہ کریں، یہ اسے کہتے ہیں تسبیح فقراء۔ ہم جو عصر اور فجر کے بعد کرتے ہیں، صرف عصر اور فجر کے بعد نہیں ہے، یہ ہر فرض نماز کے بعد، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک ہے تسبیح فاطمی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی تسبیح، ایک ہے تسبیح فقراء، یہ ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فقراء ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو تسبیح ہے، اس کا جو پس منظر ہے، خادم لینے کے لیے کام بہت ہیں، بوجھ بہت ہے، عبادتیں بھی کرنی ہے، گھر کے کام کاج بھی ہیں، کوئی خادم چاہیے یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا سونے سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہاں پہ 34، یہ دونوں 33، اللہ اکبر 34، سونے سے پہلے ان تسبیحات کو پڑھ لو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور وہ درجات ملیں گے، وہ ثواب ملے گا، تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ تسبیح فاطمہ، تو ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھیں گے۔ حج کرتے ہیں، جو عمرہ کرتے ہیں، دیگر خیر کے کام کرتے ہیں، ہم یہیں رہ کر کے وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان نسخہ ہے، تو گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تیسرا طریقہ، تیسرا عمل، حج اور عمرے کی فضیلت حاصل کرنا۔ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کو فلاں ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ طواف کو روک کر کے چلے گئے، پھر واپس لوٹ کر کے آئے، ایک صاحب دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو طواف چھوڑ کر کے آپ چلے گئے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلے گا جائے گا، اگر وہ نکلا اس نے ضرورت پوری کر دی تو اس کے لیے حج و عمرے کا ثواب، اور اگر گیا ضرورت پوری نہیں ہوئی، پوری کرنے کے لیے گیا تھا، مدد کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن پوری نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، تو بھی اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے۔ کسی مسلمان کے کام آ جانا، اس کی ضرورت پوری کر دینا، اس کے مسائل حل کر دینا، اس کی مشکلوں کو آسان کر دینا، حج و عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت آسان عمل ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کیوں 4 لاکھ لگتے ہیں، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں، اس سے ہم کیوں پیچھے؟ ہم اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ضرورتوں کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ اسے اپنا بھائی تک نہیں سمجھتے۔ ہمیں اپنی ذات سے مطلب ہے، اپنی دکان سے مطلب ہے، اپنے گھر سے مطلب ہے، اسے نقصان بھی پہنچ جائے، ہماری دکان سلامت رہے، دکان مارا گزند نہ بول، اسے کچھ بھی ہو جائے، اس کا گھر جلتا ہے تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ایک جسم کی مانند، ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آتے ہیں۔ تو حج و عمرے کا ثواب لینا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کیا کریں، ضرورت اس کی پوری کیا کریں۔ بر الوالدین، نمبر 4، وہ عمل جس سے حج و عمرے کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر کے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، لیکن ولا اقدر، قدرت نہیں، اسباب و وسائل نہیں، یا کوئی عذر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ فرمایا میری والدہ حیات ہے۔ فرمایا فَأَبْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا، حسن سلوک کرو، فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، انہیں وقت دو، انہیں راضی اور خوش کرو۔
جب یہ کر لو گے تو ایسے جیسے تم نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، جہاد بھی کر لیا، صدقہ بھی کر لیا، بہت سے خیر کے کام. تو خاص طور پہ حج اور عمرے کا تذکرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ. آج ہمارے پاس والدین کو وقت دینے کے لیے کوئی ٹائم نہیں. موبائل کو، دوستوں یاروں کو، معصیت کی مجالس کو، گپ شپ کی مجالس کو ٹائم دینے کے لیے بڑا وقت ہے، والدین کے لیے وقت نہیں. کتنا آسان عمل ہے والدین کی خدمت کر کے. بلکہ ایک روایت جس پر کلام کیا گیا اس درجے کی نہیں، اس لیے میں نے اسے پہلے تذکرہ نہیں کیا، کہ دیکھنا محبت کی نگاہ سے حج کا ثواب ہے. کمزور درجے کی روایتیں بھی فضائل میں چلتی ہیں، تو لاکھوں حج و عمرے کا ثواب گھر بیٹھ کر کے والدین کی خدمت کر کے انہیں محبت کی نگاہ دیکھ کر کے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. تو وہاں ہم مال کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے بیت اللہ، یہاں تو حج کر سکتے ہیں، اس سے کیوں محروم ہے؟ نمبر 5، جس نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اشراق کا ٹائم ہو گیا. 2 رکعت نماز پڑھی اشراق کی. تو 2 رکعت نماز پڑھنا، فجر کے بعد سورج طلوع ہو گیا، اشراق کا ٹائم ہو گیا، تو یہ 2 رکعت پڑھنا ایسے ہے جیسے آدمی نے حج و عمرہ کر لیا. یہ حج و عمرے کا ثواب لے کر کے لوٹ گیا صرف 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے. اتنا آسان عمل ہے. حج و عمرہ اس طرح بھی اس کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. 5-6 چیزیں ہو گئی. علم کی مجلس کی طرف جانا، علم کی مجالس میں شریک ہونا. جو نکلا من ذهب لا يريد، جو نکلا اس لیے کہ اس کا صرف ارادہ ہے کہ خیر کی بات سیکھے، اس مجلس میں شریک ہو. او يعلمه، یا سکھلائے. خیر کی باتیں سیکھنے یا سکھانے کے لیے نکلا، مسجد چلا، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سیکھنے کے لیے نکلا یا سکھانے کے لیے نکلا. تو ایسے جیسے اس نے حج کیا، جیسے اس نے عمرہ کیا. 5 منٹ 10 منٹ دینا آج ہمارے لیے بہت بھاری ہوتا ہے. درس قرآن میں، درس حدیث میں، جہاں کتابیں پڑھی جاتی ہیں، کتنا بڑا ثواب ہے. حج و عمرے جیسا ثواب ہے. اس کے ساتھ ایک اور حدیث، اگلا پوائنٹ بھی جوڑ لیں، التبکیر الی الجمعہ، جمعے کی نماز کے لیے جلدی جانا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہر جمعے میں فی کل یوم جمعۃ حجۃ و عمرۃ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج و عمرہ ہے. کیا ہے حج؟ کیا ہے؟ فالحج التحجیر الی الجمعہ. حج کیا ہے؟ جلدی جمعے کے لیے جانا. تحجیر کہتے ہیں الذهاب فی شدت الحر، سخت گرمی میں، دھوپ کی شدت میں مسجد کی طرف جانا. جمعے کی نماز ویسے بھی جلدی ہوتی، تو یہ جلدی جمعے کی نماز کے لیے جانا حج کا ثواب ہے. اور عمرہ کیا ہے؟ وانتظار العصر بعد الجمعہ، جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا، یہ عمرے جیسا ثواب رکھتا ہے. بڑی آسانی سے ہر جمعے کو حج کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں، عمرے کا ثواب بھی پا سکتے ہیں. لیکن طلب ہو. ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ بالکل جب خطبہ بھی مکمل ہو جائے، نماز کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جائیں تو حاضر ہونا ہے مسجد. اور کتنے ایسے بد نصیب ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 جمعے میں سے کوئی جمعہ پڑھ لو، ہر جمعہ پہنچنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وعید سن رکھی ہے کہ 3 جمعہ جس نے مسلسل چھوڑ دیا اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی اور منافقوں میں لکھا جاتا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں بس یہ چاہتے ہیں 3 جمعے میں سے کسی جمعے میں حاضر ہو جائیں. کون اتنا اہتمام کرے گا، پہلے سے جائے گا، اذان سے پہلے سے مسجد میں حاضر ہو جائے. اونٹ صدقہ کرنے، اونٹ قربان کرنے کا ثواب بھی نہیں چاہیے، انڈے کا بھی ثواب نہیں چاہیے. تو ایسے ٹائم آتے ہیں
کہ بس نماز کھڑی ہو جائے، کوئی ثواب نہیں چاہیے، فرشتوں کے رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوانا ہے، انڈے کا بھی ثواب نہیں چاہیے، وہ بھی صدقہ نہیں کرنا ہے، بس اس طرح آنا ہے کہ نماز کھڑی ہو، جیسے ہی سلام پھیرا جائے فوراً نکل جانا، جیسے قید سے آزاد ہو گئے، جان بچی لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کی، یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے اکثریت کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن آئے مسجد میں، یہ کہہ رہے چوتھے نمبر پہ کسی نے پوچھا یہ کیا چوتھے نمبر پہ کر رہے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے یہاں جو مقام ملے گا، جو سب لگے گی، جو درجہ ملے گا، یہ جمعے کے دن حاضری کے اعتبار سے جو پہلے پہنچے گا وہ آگے ہوگا۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں چوتھا نمبر بھی کوئی بہت زیادہ دور تو نہیں ہوں گا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس کا مطلب ٹھیک ہی ہے، مسلسل اہتمام یہ تھا کہ پہلے پہنچا کرتے تھے، اس دن ذرا تاخیر ہو گئی کہ تیسرے چوتھے نمبر پر آئے تو یہ پریشان، تو وہاں اللہ کے یہاں جو مقام ملے گا اس کے اعتبار سے کون پہلے آیا کرتا تھا، جمعے میں کون آگے ہوا کرتا تھا، تو ہمیں کیا اللہ کے یہاں قرب کا مقام نہیں چاہیے؟ کیا ہم وہاں آگے ہونا نہیں چاہتے ہیں؟ اللہ کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک گھنٹہ کیا ہم موبائل کو نہیں دیتے؟ کیا انٹرنیٹ پہ 1 گھنٹہ نہیں لگاتے؟ کیا اپنے دوستوں یاروں میں کیا دعوت کے لیے نہیں لگاتے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے کاموں، بلکہ معصیت کے لیے کتنے لوگ ایسے جمعے کا اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ فلمیں دیکھنے جانا ہے، کتنے لوگ آج کل تو میچ چل رہے ہیں، سٹے بازی چل رہی ہے، کرکٹ چل رہا ہے، IPL چل رہا، کتنا ٹائم نوجوان ہمارے برباد کرتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ صرف لگتا ہے، یعنی بیان اور نماز سب کچھ لے کر کے، جو خیر کی مجلس میں شریک ہونا اسے میں نے جوڑا، اس سے بھی حج کا ثواب، اور جمعے کے لیے جلدی آنا اس سے بھی حج و عمرے کا ثواب، 1 گھنٹہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اپنے حال پر رحم کریں، دنیا کو اتنی اہمیت نہ دیں، یہ دنیا فانی ہے، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے پیچھے ایک بھاری دن، ایک ہولناک دن، ایک خطرناک دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آدمی پسینے میں شرابور ہوگا، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اس دن کی سختی کو بھول جاتے ہیں۔ وہاں ہمیں سہولت نہیں چاہیے، صرف یہی چاہیے، اسے جنت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر اسی کو جنت بنانا چاہتے تو جیسی مرضی زندگی گزارے، دین سے دور رہیں، عبادتوں سے دور رہیں، خیر کی مجالس سے دور رہیں، اور اگر وہاں بھی آسانی چاہیے، وہاں جنت چاہیے، تو پھر یہاں تو قربانیاں دینی پڑے گی۔ تو جمعے کے لیے جلدی آنا حج و عمرے کا ثواب ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنا رمضان کے آخری عشرے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، ایک خاتون سے آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، جب رمضان آ جائے تو عمرہ کرنا۔ کیوں؟ رمضان میں عمرہ کرنا ایسے جیسے میرے ساتھ حج کرنا، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا۔ تو رمضان آئے تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ عمرے میں بہرحال کم پیسے لگتے ہیں، حج میں زیادہ لگتے ہیں، تو حج کا انتظام نہیں ہو سکتا تو عمرے کا کسی طرح انتظام کر لیں پیسے جمع کر کے، اور رمضان میں کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری بات، مدینے میں مسجد قباء ہے، مسجد نبوی سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دوری پر، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے گا ایسے ہے جیسے اس نے عمرہ کر لیا۔ تو یہ چند اعمال ہیں، تقریباً 10 اعمال کا تذکرہ کیا میں نے، یہ 10 اعمال ہیں، بڑی آسانی سے ہم اسے کر سکتے ہیں۔ ان اعمال کو ہم کر لیں گے تو حج و عمرے کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اللہ ہمیں حج بیت اللہ جو فرض ہے، جو رکن ہے، اس کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو نفلی اعمال ہیں ان اعمال کے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔